أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں ایسے اعمال کا تذکرہ جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ایسے کل 15 اعمال تھے جن میں سے 13 اعمال کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ 14ویں نمبر پر عمل ہے اپنے آپ کو کفر سے باز رکھنا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، فرما دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر میں اپنی زندگی گزاری، اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا جو سابقہ زمانے میں ہوئے۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ کفر کی طرف دوبارہ لوٹ کر آئیں گے فقد مضت سنت الاولین، تو یقیناً اللہ کی سنت اور طریقہ پہلے لوگوں میں بھی گزر چکا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے گناہوں کی معافی کے لیے عمل جو بیان فرمایا وہ ہے انسان کا اپنے آپ کو کفر سے بچانا اور اسلام پر زندگی گزارنا۔ اسلام لانے سے انسان کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام انسان کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اسلام پر موت بھی آئے۔ اگر خدا نہ خواستہ زندگی تو اسلام پر گزر گئی اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو اس کے سابقہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اصل دار و مدار انسان کے خاتمے کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ہم سب کو جو دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس کا مطلب ہے سیدھے راستے پر دوام عطا فرما، استمرار اور استقامت عطا فرما۔ سیدھے راستے پر تو ہم چل رہے ہیں، اس سیدھے راستے پر یا اللہ ہمیں موت بھی عطا فرما۔ شیطان کا حملہ کتنا خطرناک ہوتا ہے اور وہ انسان پر آخری وقت میں اور موت سے پہلے کے ایام میں کس طرح کوشش کر کے اعمال ضائع کرتا ہے۔ یا کوئی نیکوکار انسان ہو اور بسا اوقات شیطان حملہ کر کے کس طرح ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ قرآن کریم سورہ حشر کی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کہ اے انسان تو کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں ایک واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں 3 بھائی تھے جنہیں جہاد کا بڑا شوق تھا، اور ان کی ایک بہن تھی۔ ان کے گھر میں کوئی اور مرد موجود نہیں تھا، والدین کا انتقال ہو گیا۔ ایک دفعہ جہاد کا موقع آیا تو یہ تینوں بھائی جب جہاد میں جانے لگے تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی بہن کو کس کے ہاں ٹھہرائیں۔ ان کی بہن عاقلہ بالغہ تھی۔ کافی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے کہا بنی اسرائیل کا جو عابد ہے ہمیں سب سے زیادہ اس پر اعتماد ہے، بہت نیک صالح متقی انسان ہے، عبادت گزار ہے، اپنے عبادت خانے سے کبھی باہر نہیں آتا، اسی کے پاس ہم اپنی بہن کو ٹھہرا کر جہاد پہ چلے جاتے ہیں، واپس آئیں گے جو اپنی بہن کو گھر لے آئیں گے۔ اب یہ لوگ اس عابد کے پاس گئے اور اس سے کہا جتنے دن ہم وہاں ہوں گے یہ آپ کے پاس ٹھہری رہے گی، آپ اوپر رہیں، اور اسے نیچے انہوں نے ایک کمرہ بنا دیا، یہ نیچے ہی رہے گی۔ عابد نے اول انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا، عابد راضی ہو گیا۔ اب وہ پہاڑ کے اوپر عبادت کرتا اور نیچے کمرے میں یہ لڑکی ہوتی۔ چند دن تو گزر گئے، اب شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا کہ وہ اکیلی تنہا ہوگی
کیوں نہ اسے اوپر بلا لیا جائے۔ ادھر وہ بھی باہر آ جاتی کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں گھبرا رہی ہوں۔ چند دن گزرے، اب اس نے اسے اوپر بلایا اور کہا تم پیچھے بیٹھ جایا کرو، میں آگے عبادت کروں گا۔ وہ پیچھے ہوتی، عابد آگے عبادت کرتا۔ چند دن گزرے، اس کے بعد پھر وہ اس کے سامنے آنے لگی، بات چیت کرنے لگی کہ مجھے وحشت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں تنہائی میں ہوتی ہوں۔ حدیث میں جیسے آتا ہے لا یخلون رجل و امرأۃ الا ثالثہم الشیطان، جہاں بھی کوئی مرد اور عورت تنہا ہو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے جیسے آج کل کہتے ہیں میں نے اس کو اپنی بہن کہا ہے، میں نے اس کو اپنی خالہ کہا ہے، میں نے اس کو اپنی چچزاد بہن کہا ہے، یا کوئی کہتا ہے جی میں اس کا بیٹا ہوں، یا عورت کہتی ہے میں نے اس کو اپنا بھائی بنایا۔ منہ بولنے سے نہ کوئی بھائی بنتا ہے، نہ کوئی بیٹا بنتا ہے، نہ بہن بنتی ہے۔ یہ شیطان کے خیالات اور وساوس ہیں، اپنے جال میں ڈالنے کے لیے وہ اس طرح جال بنتا ہے۔ اب یہی ہوا، جب ان کا قرب آپس میں ہوا، آخر شیطان نے وسوسہ ڈالا کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ زنا میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس زنا سے بنی اسرائیل کی وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب ان کے بھائیوں کو واپس آنے میں ایک وقت لگا، وہ ایک محاذ سے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پہ چلے گئے۔ اب جب ان کی واپسی کے ایام شروع ہونے لگے، انہوں نے اطلاع دی خط کے ذریعے۔ اب یہ سوچنے لگا وہ جب آئیں گے پتہ چلے گا یہ حاملہ ہے تو وہ تو مجھے قتل کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کی سزا تھی، جو زنا کرتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اب یہ کہتا ہے اس نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے شیطان نے وسوسہ ڈالا، ایسا کرو رات کے وقت اس لڑکی کو قتل کر دو، قتل کر کے دفنا دو، بھائیوں سے کہنا وہ طبعی موت مر گئی، بہت بیمار تھی اس لیے میں نے اس کی تدفین کر دی۔ اب اس نے اسی طرح کی رات کے اندھیرے میں وار کر کے اس کو قتل کر دیا، اور جیسے ہی اس کو یہ دفنانا اس نے ایک جگہ پر اوپر مٹی ڈالی، واپس آ گیا۔ وہ تینوں بھائی جب واپس آئے پوچھا ہماری بہن کہاں؟ اس نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا کہاں قبر ہے؟ کہا فلان جگہ قبر ہے۔ اب یہ تینوں جب رات سوئے تو شیطان ہر ایک کو خواب میں آیا۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کو آیا کہ تمہاری بہن اپنی طبی موت نہیں مری، اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کر کے اسے قتل کیا ہے، اب بھی تم جاؤ تو اس کا سر اس کے تن سے جدا ہوگا، تم اس کی لاش دیکھ سکتے ہو، فلاں جگہ اس کی لاش ہے۔ پھر یہ شیطان درمیانے بھائی کو خواب میں آیا، اس کو بھی کہا، چھوٹے بھائی کو خواب میں آیا، اس کو بھی کہا کہ تم کیسے بھائی ہو، اپنی بہنوں پہ غیرت نہیں کرتے ہو، اور اس عابد نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کیا۔ تینوں بھائی صبح اٹھے اپنا خواب سنانے لگے۔ اب چونکہ تینوں نے خواب دیکھا تھا، شیطان نے خواب میں بہت ابھارا تھا، تو انہوں نے پہلے تو کہا چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے نے کہا نہیں آخر دیکھنے میں کیا حرج ہے، تھوڑی سی قبر کھول کے نظر مار دیں گے۔ تو اب یہ تینوں گئے، ذرا سی قبر کھولی، جو نظر ماری تو واقعی اس کا سر کٹا ہوا تھا، جسم الگ تھا۔ تو انہوں نے جب قبر کو اوپر سے کھولا، سب کو یقین ہو گیا، تو یہ تینوں آئے، اور اس دور میں جو زنا کرتا تھا اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے آرے کے ساتھ۔ یہ تینوں بھائی سخت غصے میں تھے، عابد کے صومعہ کو گرایا۔ جب اس کو قتل کرنے لگے، اب شیطان اس عابد کے سامنے آیا اور آ کر اس نے کہا میں تجھے اب بچا سکتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تو سجدہ کر مجھے، اور تو کفر کر، اللہ کی ذات کا انکار کر، شرک کر، مجھے سجدہ کر، میں تجھے بچا دوں گا، ورنہ تیرے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ اب اس نے اس موقع پر کفر کر دیا کہ میں اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہوں، مشرک ہو گیا۔ شیطان کو اس نے سجدہ کر دیا۔ پھر شیطان کہنے لگا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اب بھائیوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، جب انسان کافر ہو جاتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے اب تو میں تجھ سے بیزار ہوں، بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اب آخر بنی اسرائیل کے عابد کی موت کس طرح آئی؟ زنا بھی ہو گیا اور اس نے لڑکی کو قتل بھی کر دیا، آخر سے شیطان کو سجدہ بھی کیا، کفر بھی کر دیا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ پہلے تو صرف زنا تھا، قتل تھا، کفر نہیں تھا، لیکن آخر اب موت کس پر آئی؟
زنا بھی ہوا، قتل بھی ہوا، سجدہ بھی کیا، مشرک بھی ہوا، اب دنیا سے چلا گیا، اب ابد الآباد کے لیے جہنم میں۔ تو اس لیے قرآن کریم ایک بات کو بیان کر رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے میرے بندو اگر تم کفر سے بچ گئے تو تمہارے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ انسان بڑا کمزور ہے، حالات کے بدلنے سے بسا اوقات انسان ایمان چھوڑ دیتا ہے۔ آج مادیت کا دور ہے، کوئی دولت کی، پیسے کے، حرص و ہوس کی لالچ دے، باہر کا ویزا دے، کسی دوشیزہ سے شادی کا پیغام دے، کوئی سرکاری نوکری کا جھانسا دے تو کوئی قادیانی ہو جاتا ہے، کوئی رافضی ہو جاتا ہے، کوئی عیسائی ہو جاتا ہے۔ تو انسان بس اوقات فقر کی وجہ سے کفر اختیار کر لیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الداء والدواء، اور اس طرح امام قرطبی کی التذکرہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی، وہ اس دور کے مطابق آذان دیتا تھا، لوگوں کو عبادت کے لیے بلاتا تھا۔ ایک دن یہ آذان دینے کے لیے اپنے عبادت خانے کے اوپر چڑھا، قریب میں ایک مجوسی کا گھر تھا، تو اس کی جو نظر پڑی تو مجوسی شخص کی بیٹی صحن میں گھوم رہی تھی۔ اس نے جو اس کا حسن و جمال دیکھا فریفتہ ہو گیا، اپنی آذان وہیں چھوڑی نیچے آیا، مجوسی کے گھر پہ دستک دی۔ اس نے پوچھا کون؟ اس نے آگے سے جواب دیا میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کا آدمی ہوں اور ان کا مؤذن ہوں۔ اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تم سے شادی کرنی۔ کہا میرا والد موجود نہیں ہے، جب وہ آئے تب آ جانا۔ تھوڑی دیر میں اس کا والد مجوسی آیا، اس نے پھر یہی بات کہی۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تب کروں گا جب تم موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس دور کا دین برحق موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑا، تورات کا انکار کر دیا، شریعت کو چھوڑ دیا۔ اب مجوسی نے اپنی مجوسیت کے مطابق اس سے کفریہ کلمات کہلوا کر اس کو خنزیر کا گوشت اور شراب پلا کر اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کرا دیا۔ اب اس سے کہا کہ یہ اوپر والے کمرے میں تم رہو گے۔ کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ تھا، کہا اوپر کی چھت اپنے لیے درست کر دو اور یہاں تم بیٹی کے ساتھ میری رہو۔ اب یہ اوپر چڑھا تاکہ اوپر چھت درست کر دے، کمرے کے اوپر دوسری چھت تھی، تو یہ جیسے اوپر گیا درست کر رہا تھا، اوپر کی چادریں ٹھیک کر رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا، یہ اوپر سے نیچے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہیں مر گیا۔ گردن کی ہڈی ٹوٹی، وہیں مر گیا۔ اب جب مجوسی نے دیکھا، اس نے اس کی لاش اٹھائی اور کچرا کنڈی پہ جا کر پھینک دی۔ اب موت کیسی آئی؟ اپنی خواہش بھی پوری نہ کر سکا، کفر پہ موت آ گئی، خنزیر کا گوشت بھی کھایا، شراب بھی پی، اللہ کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی چھوڑی، عورت کے قریب بھی نہ جا سکا، خواہشات کی تکمیل بھی نہ ہو سکی، کفر پہ مرا، کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور کوڑا کرکٹ پہ اس کی لاش پھینک دی گئی۔ تو قرآن ایک ذہن بتا رہا ہے کہ اے انسان، تو اللہ سے دعا کر کہ اللہ تجھے کفر سے باز رکھ کر ایمان کی حالت میں استمرار اور موت عطا فرمائے۔ خاتمہ بالایمان ہو گیا، بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان بڑا پریشان ہے اور غمگین ہے۔ تاتاریوں کا دور چل رہا تھا، ایک تاتاری راستے سے گزر رہا تھا، اس تاتاری کے پاس ایک بکرا تھا، بکرے کے بسا اوقات بال نکلے ہوتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں داڑھی ہے، تو ایک اللہ والا بزرگ وہاں سے گزرا، تاتاری بڑے ظالم لوگ تھے، اس بزرگ کو قتل کرنے لگا، کہا یہ بتا تو اچھا ہے کہ میرا یہ بکرا اور اس کے جو بال داڑھی کے نکلیں یہ اچھے ہیں؟ اس بزرگ نے آگے سے جواب دیا بھائی اگر میری موت ایمان پر ہو گئی تو میں اس سے اچھا ہوں، اور اگر میں کفر پہ مر گیا تو یہ مجھ سے اچھا ہے۔ اصل چیز تو ایمان کی موت ہے، ایمان پہ مرا تو میں اچھا، ایمان پہ نہیں مرا تو یہ جانور اچھے جن کا حساب اور کتاب کوئی نہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی کتاب ہے خواتین اسلام کے کارنامے، اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں میں سمرقند کے سفر پہ گیا، وہاں مختلف جگہ میرے بیانات ہوئے، تو میں مسجد میں بیٹھا تھا، 3 نوجوان آئے اور کہنے لگے ہماری بوڑھی والدہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ ہمارے گھر آؤ، دعوت ہے، آپ کھانا بھی کھائیں، والدہ فرما رہی ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ ان کی والدہ کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے انکار کرنا چاہا،
لیکن اس دور کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے فرمایا نہیں حضرت آپ جائیے، اس خاتون کا بڑا کردار ہے، اس نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ کہا جس وقت رشیا کا انقلاب آیا تھا روس کا، اس وقت انہوں نے اپنی کمیونسٹ کو عام کر دیا تھا، لوگوں کو دہری بنا رہے تھے۔ اس وقت اس لڑکی کی عمر 20 سے 21 سال تھی، یہ باپردہ ہو کر لڑکیوں میں جا کر ان کو دعوت دیتی، ایمان پر استقامت کا درس دیتی، اور لوگوں کو دہری ہونے سے، کمیونسٹ ہونے سے اس لڑکی نے بچایا۔ اور اس نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی زندگی گزاری، بہت ظلم و ستم بھی گزارا، ہر قسم کے حالات برداشت کیے۔ آج اس کا آخری وقت ہے، تو آپ اگر یہ دعوت دے رہی ہے تو آپ ضرور جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں ہم وہاں چلے گئے، خاتون چارپائی پہ لیٹی تھی، اس کے اوپر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی۔ جب ہم گئے کھانا کھایا، باہر نکلے درمیان میں ایک پردہ حائل تھا، تو وہ خاتون مجھ سے کہنے لگی میرے لیے دعا کرو۔ تو میں نے پوچھا کیا دعا کروں؟ کہا یہ دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ حضرت پیر صاحب فرمانے لگے کہ جو 90 سال تک ایمان پر محنت کرتی رہی، لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتی رہی، عورتوں کے ایمان کی حفاظت کرتی رہی، آج بھی جب وہ دعا کا کہتی ہے تو پہلی دعا ہے اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ساری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ انسان بڑا کمزور ہے، حالات بدلتے ہیں، کسی بھی وقت دائیں بائیں پلٹ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی پریشانی میں گزرتی ہے۔ تو بہرحال 14واں عمل ہے اپنے آپ کو کفر سے بچانا۔ آخری 15واں عمل قرآن کریم کی روشنی میں جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے صدقہ دینا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے، خوبصورت قرضہ، یضاعف لکم، اللہ تمہیں دگنا کر کے واپس کرے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے، بردبار ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو مجھے قرض دے گا یعنی میرے نام پہ خرچ کرے گا، میں اسے دگنا کر کے واپس بھی کروں گا اور میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ فرما رہے میں قدردان ہوں، یعنی جو دیتا ہے میں اس کو بہترین بدلہ دیتا ہوں، حلیم ہوں، سزا نہیں دیتا، جو میرے راستے میں خرچ نہیں کرتا میں مہلت دیتا ہوں، کبھی یہ میرے راستے میں خرچ کرے گا۔ تو بہرحال اللہ نے وسعت دی ہو، عید کا موقع بھی قریب ہے، انسان اپنے عزیز و اقارب میں خرچ کرے۔ حضرات سلف کی کتنی سخاوت تھی، میں 2 واقعات سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ سلف اس موقع پر کتنا خرچ کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف 4000 درہم بھیجے، ایک اور شخص نے بھی 4000 درہم بھیجے، ایک اور نے بھی 2000 درہم بھیجے اور ایک خوبصورت چادر بھیجی۔ جب شام کا وقت ہوا یہ باہر نکلے، افطاری سے پہلے 10,000 دراہم فقراء میں انہوں نے تقسیم کر دیے، اور یہ چادر خوبصورت یہ بھی کسی مستحق کو دے دی۔ جب رات کا وقت ہوا تو یہ 2 درہم کا چارہ ادھار خرید رہے تھے، تو کوئی ان کے گھر آیا، دستک دی، ان کے خادمہ باہر آئی، اس نے پوچھا کہ مجھے تو پتہ چلا ان کو 10,000 درہم ہدیہ ملا، لیکن پھر بھی یہ 2 درہم کا چارہ ادھار کیوں خرید رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جیسے یہ رقم پہنچی ہے انہوں نے افطاری سے پہلے تقسیم کر دی، اس لیے ان کے پاس ابھی گھر میں کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ چارہ ادھار خرید رہے ہیں۔ تو حضرات سلف کی زندگی میں سخاوت بہت زیادہ تھی، تو جتنا انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے اللہ بہترین بدلہ اسے دیتا ہے۔ تو 16واں عمل ہے اسلام قبول کرنا۔ اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگا، لیکن اس شرط پر بیعت کر رہا تھا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اسلام سے انسان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟
تو 16واں عمل گناہوں کی معافی والا ہے اسلام قبول کرنا۔ جیسے ہی انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 17واں عمل ہے مسنون طریقے کے مطابق وضو کرنا۔ جب انسان سنت طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ ہکذا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص وضو کرے گا اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً، پھر اس آدمی کا نماز پڑھنا اور مسجد کی طرف جانا یہ اس کے لیے زائد ثواب کا باعث ہوگا۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسنون طریقے کے مطابق وضو کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ مسنون طریقے کے مطابق وضو کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے پانی کے 3 اوصاف ہیں۔ پانی کا پہلا وصف ہے سیلان بہاؤ، دوسرا وصف ہے پانی کا ذائقہ، تیسرا وصف ہے پانی کی بو۔ تو اگر 2 وصف باقی ہوں تو وضو کرنا جائز ہوتا ہے، یعنی سیلان بھی ہو اور پانی کا ذائقہ بھی ہو۔ اور اگر 3 میں سے 2 وصف پانی کے ختم ہو جائیں، یعنی سیلان بھی نہ ہو اور پانی میں بدبو آنا شروع ہو جائے یا پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اب شریعت نے یہاں پر سب سے پہلے کہا ہاتھوں کو دھو لو۔ ہاتھوں کے دھونے سے پانی کا سیلان پتہ چل جاتا ہے۔ پھر کہا کلی کرو، اس سے پانی کا ذائقہ پتہ چل جاتا ہے۔ پھر کہا ناک میں پانی ڈالو، اس سے پانی کے اندر بو اور بدبو کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب تینوں اوصاف ٹھیک ہیں، بہاؤ بھی ہے اور پانی کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے، پانی میں بدبو بھی نہیں ہے، اب کہا فرض ادا کرو، تو سب سے پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا۔ پھر شریعت نے کہا ہاتھوں کو دھو لو، پھر سر کے مسے کا کہا، یہ نہیں کہا سارے سر کو دھو لو، سارے سر کا دھونا مشکل کام ہے، شریعت نے آسانی رکھی 1/4 سر کا مسح کرو۔ اور کہا پاؤں کو دھو لو، اس لیے کہ پاؤں عموماً زیادہ تر استعمال ہونے کی وجہ سے ان پہ گرد و غبار زیادہ ہوتا ہے۔ تو 17واں عمل ہے وضو کرنا، اس لیے انسان مسنون طریقے کے مطابق وضو کا اہتمام کرے، اس سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 18 مشقت کے باوجود وضو کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے عمل کی طرف جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ویرفع بہ الدرجات، اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، مشقت کے باوجود کامل طور پر وضو کرنا۔ مشقت کے باوجود کامل طور پہ وضو کرنا، اس جملے کا مطلب یہ ہے مثلاً کبھی سردی زیادہ ہوتی ہے اور انسان کو وضو کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، پانی ٹھنڈا ہے لیکن یہ پھر بھی مشقت برداشت کر کے وضو کر رہا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور مشقت کے باوجود وضو کرنا، اس کا ایک مطلب محدثین نے یہ لکھا کہ کبھی پانی کی تلاش میں انسان کو دور سفر کرنا پڑ رہا ہے، پانی نہیں مل رہا، جنگل کا سفر ہے، اب وہ راستے میں پانی تلاش کے لیے دور دراز کا سفر کرتا ہے، اس نے جو مشقت اٹھائی اللہ اس پر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر پانی خریدنا پڑ رہا ہے، پانی موجود نہیں ہے، خرید کر اسے وضو اور غسل کرنا پڑتا ہے تو وہ مشقت برداشت کرتا ہے، مالی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ 19واں عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے گھر سے وضو کر کے مسجد جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ للصلاۃ، جو نماز کے لیے وضو کرے، فأسبغ الوضوء، کامل طریقے کے مطابق وضو کرے، ثم مشى إلى الصلاة المکتوبہ، پھر فرض نماز کے لیے مسجد چل کر آئے،
فصلاها مع الناس او مع الجماعت، پھر لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، غفر اللہ له ذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا، گھر سے وضو کر کے انسان مسجد آئے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے انسان گھر سے وضو کرے، ہر قدم پر اسے نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ نمبر 20، مسجد کی طرف کثرت سے آنا۔ انسان جتنے قدم کے ساتھ مسجد آئے گا، جتنی دور سے آئے گا، جتنی تکلیف برداشت کر کے آئے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف جتنے قدم انسان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم سے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں مسجد دور ہے، کون اتنی دور جائے گا، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی 2-3 ساتھی مل کر اپنی جماعت کر لیتے ہیں۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، انسان کوشش کرے مسجد میں جا کر نماز ادا کرے۔ جامع مسجد میں نماز کی ادائیگی پر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی زیادہ دیتا ہے۔ پھر جماعت میں چونکہ بہت سے نیک صالح متقی لوگ ہوتے ہیں، کسی ایک کی نماز قبول ہو جائے، اللہ رب العزت سب کی نماز قبول فرما دیتا ہے۔ اسی لیے نماز میں جتنے صیغے ہیں وہ جمع متکلم کے صیغے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ہم سب تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ سب جمع کے صیغے ہیں۔ ہونا تو چاہیے واحد کا صیغہ، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، لیکن نماز میں سب جمع کے صیغے اس لیے ہیں کہ نماز اجتماعی عبادت ہے، ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے بعید ہے کہ اللہ ایک آدمی کی نماز قبول کرے باقی سب کی رد کر دے۔ اللہ جب ایک کی قبول کرتا ہے سب کی قبول فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی طرف جانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 21، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز پڑھ لی، اب ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، یا نماز پڑھ کر مسجد سے باہر گیا لیکن اس کا دل و دماغ اور اس کے کان مسجد کی طرف متوجہ ہیں، جیسے اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف آتا ہے، سارے کام کاج چھوڑ دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ سرحدوں پہ پہرا دینا۔ جیسے ایک آدمی سرحد پہ پہرا دیتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، اس کے لیے جو اجر و ثواب ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا جو انتظار کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی یہی فضیلت اور ثواب رکھا ہے۔ نمبر 22، 5 نمازوں کا اہتمام کرنا۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، مجھے یہ تو بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک پانی کی نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5، وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، ما تقول ذلک یبقی من درنہ، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ قالوا لا یبقی من درنہ شیئا، صحابہ نے فرمایا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ اس کے ذریعے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، ایک آدمی کے دروازے پہ نہر ہو، 5 مرتبہ غسل کرے، جسم پہ میل باقی نہیں رہے گی، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرے اس کے جسم پہ گناہ باقی نہیں رہیں گے۔ نمبر 23واں عمل ہے آمین کہنا۔ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ لے ولا الضالین کہے تو مقتدی کو چاہیے آمین کہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے اکیلے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب وہ آمین کہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، فقولوا آمین، تم سب آمین کہو، فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب امام ولا الضالین کہے تو انسان اپنے دل میں آمین کہنے کا اہتمام کرے۔ آمین کا معنی ہے استجب، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ نمبر 24، ربنا لک الحمد کہنا۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور اس کے بعد مقتدی ربنا لک الحمد کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، فإنہ من وافق قولہ قول الملائکہ، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے جیسے امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو اہتمام کرنا چاہیے، ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد دونوں کہنا جائز ہے۔ نمبر 25، نماز جمعہ کا اہتمام کرنا۔ جو شخص ایک جمعے کی نماز پڑھے پھر اگلے جمعے کی بھی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جتنے گناہ ہو جائیں اللہ وہ بھی معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغتسل ثم اتى الجمعۃ، جو شخص غسل کرے پھر جمعے کی نماز کے لیے آئے، فصلی ما قدر لہ، پھر آ کر نماز پڑھے جتنا اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا لکھ دیا، یعنی وقت سے پہلے آئے اور آ کر صلاۃ التسبیح پڑھے، تحیۃ المسجد پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے، جو اللہ نے مقدر کیا آ کر نمازیں پڑھے۔ اس سے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ انسان جمعے کے دن پہلے آئے۔ ہم تو آخری وقت میں آنے کا اہتمام کرتے ہیں، خطبے کے وقت، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو پہلے آئے آ کر جو نماز مقدر ہے پڑھ لے، ثم انصت، پھر خاموش ہو جائے، حتیٰ یفرغ من خطبتہ، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے، ثم یصلی معہ، پھر امام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھے، غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اللہ اس جمعے کے اور جو پہلے جمعہ گزرا اس کے درمیان جتنے گناہ ہیں اللہ وہ بھی معاف کرے گا۔ وفضل ثلاثۃ ایام، 3 دن کے اور گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، یعنی 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو آدمی جمعے کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ نمبر 26، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، اجر و ثواب کی خاطر، محض اللہ کی رضا کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنب، اللہ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی رمضان کے روزے رکھنے کی۔ مہینہ اس پہ بھی گزرا جس نے روزے رکھے، مہینہ اس پہ بھی گزرا جس نے روزے نہیں رکھے، اس پہ بھی گزرا جس نے تلاوت کی، جس نے قیام اللیل کیا، جس نے تراویح پڑھی، نماز میں قرآن سنا، تہجد کا اہتمام کیا، دعائیں کی، اس پہ بھی گزرا جو مسجد سے نماز سے دور رہا، وقت سب پہ گزرا۔ اب آنے والا رمضان مہینہ تو یقینی آئے گا، لیکن ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں یہ شک کی بات ہے۔ ہمارا ہونا امکان ہے، مہینے کا آنا یقینی ہے، تو جسے اللہ توفیق دے اللہ اس کے ماضی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 27، رمضان المبارک میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان المبارک کے مہینے میں راتوں کو قیام کرے ایمان کی حالت میں، اجر و ثواب کی خاطر،
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے، انسان تراویح کا بھی اہتمام کرے، اسی طرح جب سحری کے لیے اٹھے تو تہجد کی نماز اور قیام اللیل کا بھی اہتمام کرے۔ تو آپ نے فرمایا جو اہتمام کرے گا اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کرے گا۔ حضرات سلف قیام اللیل کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ مرقات المفاتیح میں ہے۔ ایک مرتبہ ان سے تہجد کی نماز چھوٹ گئی تو انہوں نے اپنے نفس کو سزا یہ دی، 1 سال تک رات کو سوئے نہیں، پورا سال رات کو سوئے نہیں۔ کیوں؟ تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ اتنا ان کی زندگی میں قیام اللیل کا اہتمام تھا۔ تو انسان یہ عمل بھی اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ نمبر 28، تہجد کی نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی ما یلیق بشانہ، ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، حین یبقى ثلث اللیل، جب رات کا آخری پہر باقی ہو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ من یسألنی، تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں گا۔ من یستغفرنی، کون مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرے، فاغفر لہ، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت آسمانی دنیا کی طرف اترتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت انسان 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا آسانی سے ہو سکے اہتمام کرے، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ نمبر 29، لیلۃ القدر میں قیام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کی حالت میں، اجر و ثواب کی خاطر، اللہ اس کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے طاق راتوں میں تلاش کرو آخری عشرے کی۔ تو آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29 ہیں۔ تو ان راتوں میں جو آدمی عبادت کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، قیام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ آج کے درس کا آخری عمل ہے نمبر 30، حج کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق، جو آدمی اللہ کے لیے حج کرے اور پھر اس میں فسق و فجور کی بات نہ کرے اور بیہودہ بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ حج سے لوٹ کر آئے گا وہ ایسے گناہوں سے پاک ہوگا جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت والا عمل بیان فرمایا، حج کرنا۔ تو جس آدمی پر حج فرض ہو اسے چاہیے کہ اس کے اہتمام میں تاخیر نہیں کرے۔ اگر اس کے اہتمام میں تاخیر ہوئی اور موت آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی مرضی ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس لیے رمضان کے روزوں کا اور حج کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت حج عمرے کی توفیق دے۔ بسا اوقات انسان وہاں جا کر بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک کالج کے اندر ایک پروفیسر تھے، وہ دین سے ذرا بیزار تھے، نام کا تو مسلمان تھا لیکن دین سے بڑا دور تھا، ہر وقت دین پر، شریعت کے احکامات پر اعتراض کرتا۔ اس کا ایک بھائی باہر تھا، بھائی نے رقم بھیجی کہ والدہ کو عمرے کے لیے لے جاؤ، تم بھی عمرہ کر لو۔ تو اب یہ کہتا ہے میرے دل میں کوئی خواہش نہیں تھی اور نہ ہی میں چاہتا تھا میں عمرہ کروں، تو میں نہیں جا رہا تھا، بھائی نے پیسے دے دیے تو میں نے کہا چلو چلا جاتا ہوں، سیر تفریح کر کے واپس آ جاؤں گا اور گھوم پھر کے آؤں گا۔ اب دل میں نیت نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔
اب یہ جیسے یہاں سے گیا سعودیہ میں جدہ ایئرپورٹ پر اترا، اللہ کا کرنا وہیں پہ ایسا بیمار ہو گیا کہ قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، بالکل بیمار اور معذور ہو گیا۔ اس کو اب ہسپتال لے جایا گیا۔ والدہ نے کہا میں تو عمرے کے لیے جا رہی ہوں۔ والدہ عمرے پہ گئی، عمرہ بھی کر دیا، مکہ کے ایام میں عبادت کرتی رہی، ٹھہری رہی۔ یہ اس دنوں میں بیمار تھا۔ مدینہ جانے کی باری تھی، پھر آئے، پھر بھی یہ بہت بیمار تھا۔ والدہ مدینہ بھی گئی، وہاں بھی ٹھہری، وہاں سے دوبارہ مکہ بھی آئیں، سب عبادات کر لی۔ اب جب واپس کراچی آنا تھا تو پھر والدہ آئیں، اس کو بھی ہسپتال سے ساتھ لیا، واپس لے کر آئی، تو اللہ نے اس کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی توفیق ہی نہیں دی۔ نہ بیت اللہ میں داخل ہوا، نہ مسجد نبوی گیا، نہ عمرہ کیا، نہ ایک نماز پڑھی۔ اترا تھا، بیمار ہوا، اور جب تک وقت پورا نہیں ہوا بستر سے اٹھ ہی نہیں سکا۔ تو یہ عبادت اللہ کی توفیق سے اور طلب سے ہوتی ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں حج عمرے کے لیے نہیں جاتا اور یا میں جانا نہیں چاہتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے اسے اللہ اپنے گھر کا دیدار کرواتا ہے، ورنہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے پنجاب کے ایک چودھری کا واقعہ لکھا۔ اس کی بڑی زمینیں تھیں، دولت پیسہ بہت زیادہ تھا۔ لوگ اس سے کہتے تھے تیرے اوپر حج فرض ہے، اول تو نہیں جاتا، ٹالتا رہتا۔ پھر بھائیوں نے، بیٹوں نے جب کہا تو اس نے حج کا فارم دیا، اب اس کا نام آیا، اب حج کے لیے اس نے جانا تھا۔ یہ وہاں سے کراچی آیا، یہاں سے اس کی فلیٹ جانی تھی، 3 دن باقی تھے، تو یہ اپنے نوکروں کے ساتھ علاقے میں گھوم رہا تھا۔ اس نے حج پہ جانے کے لیے اپنے ساتھ 2 نوکر رکھے تھے کہ وہاں میری خدمت کریں گے، کھانا لے کر آئیں گے، مجھے جانا نہ پڑے، میں زیادہ تر اپنی رہائش پہ رہوں گا۔ اب دل سے خواہش نہیں تھی۔ تو ایک دن صبح کی نماز کے بعد یہ علاقے میں واک کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا ایک آدمی صبح کے وقت کتا لے کر گھوم رہا ہے۔ تو یہ ٹھہرا ہوا تھا ڈیفینس میں، تو وہاں لوگ عموماً کتوں کو لے کے صبح کے وقت گھومتے ہیں۔ اس نے جو دیکھا تو اس کو کتا بڑا پسند آیا، اور اس نے بہت سے کتے پالے ہوئے بھی تھے پنجاب میں اپنی زمینوں کی حفاظت کے لیے۔ اس نے کتا دیکھا تو اس شخص کو بلایا، کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا یہ میرے مالک کا ہے۔ کہا جاؤ اس سے بات کرو، جو رقم کہے گا میں دے دوں گا۔ انہوں نے بات کی، جو رقم بتائی اس نے وہ کتا لے لیا۔ پھر اپنے نوکروں سے کہا اب پوچھو یہ کتا کس وقت کیا کھاتا ہے، صبح کیا اس کی ٹائمنگ، دوپہر کو، شام کو، واک کتنی کروانی ہے، مالش کتنی کروانی ہے، اور اس کی غذا کیا ہے، ساری چیزیں اس نے طے کر دی۔ طے کرنے کے بعد اب اگلے دن جب اس نے جانا ہے حج کے لیے، تو نوکر اس سے کہتے ہیں، یہ کہتا نہیں حج دوبارہ ہو جائے گا، اس کتے کو اطمینان کے ساتھ پنجاب میں اپنے علاقے بھاولپور میں پہنچاؤ۔ تو اب یہ دوبارہ گاڑی بک کروائی، یہ یہاں سے کتے کو لے کر وہاں پر پہنچا، حج کے لیے نہیں گیا۔ 3 سے 4 دن یہ زندہ تھا، 5ویں دن اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیں کتنی بدبختی تھی، حج کا ٹکٹ بھی ہو گیا، بات بھی ہو گئی، جانا بھی تھا۔ اگر یہ موت اس کو وہاں آ جاتی، کیسی بہترین موت ہوتی، حج کے لیے جاتا، گناہوں کی معافی ہو جاتی۔ لیکن اللہ جسے اپنے گھر کا دیدار نہ کروانا چاہے تو انسان بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ انسان کی جیسی طبیعت ہوتی ہے ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو زندگی چونکہ جانوروں والی طبیعت، کتوں والی طبیعت میں گزری، تو اس لیے اسی جنس کی طرف میلان تھا، اسی کی طرف رغبت تھی۔ ورنہ زندگی اعمال میں گزرے تو اعمال کا شوق ہوتا ہے۔ تو جیسی زندگی گزرتی ہے ویسے جانوروں کی طرف انسان کی طبیعت ہوتی ہے۔ تو جیسے کتے کے اندر حرص و ہوس ہے، تو جس انسان میں حرص ہوتی ہے اس کا تعلق بھی ایسے جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو 31ویں نمبر پر عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے عمرہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جب کوئی انسان عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو فرض حج کرنے کے بعد انسان سال میں 1 دفعہ عمرہ کرنے کا بھی اہتمام کرے، اس سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے آدمی دعا کرتا ہے
رب العالمین اس کے لیے خود اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ ساہیوال کی ایک عورت تھی، محاسن الاسلام میں اس کا واقعہ آیا۔ اس عورت کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ میں عمرہ کروں، میرا شوہر بھی عمرہ اور حج کرے، تو یہ دن بھر سلائی کا کام کرتی، کپڑے سلائی کرتی تھی۔ کپڑے سلائی کرتے کرتے 7 سال تک محنت کرتی رہی، پھر اتنی رقم جمع ہو گئی، یہ بھی عمرے پہ گئی، اس کا شوہر بھی عمرے پہ گیا۔ تو اگر شوق دل میں ہو، تمنا اور طلب اور تڑپ موجود ہو تو اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ انسان اس کے لیے خود کوشش بھی کرتا رہے، جس طرح ہم شادی بیاہ کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، مکان کے لیے جمع کرتے ہیں، گاڑی کے لیے کرتے ہیں، دیگر کاموں کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس طرح اپنی تنخواہ میں تھوڑی رقم ہر وقت انسان عمرے کے لیے بھی جمع کرتا رہے، پھر اللہ سے مانگتا بھی رہے۔ رب العالمین انسان کی طلب کو دیکھ کر غیبی اسباب کے ذریعے مدد فرما دیتے ہیں۔ ایک چونٹی کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں، اللہ کے سامنے اس نے دعا کی۔ رب العالمین تو اپنی ہر مخلوق کی دعا کو سمجھتے بھی ہیں، پورا بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیج دیا، چونٹی پرندے کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی، اللہ نے پرندے کو اڑنے کی طاقت دی، وہ اڑ کر آیا، حرم میں پہنچا، مطاف پہ نیچے اترا تو چونٹی اس کے پاؤں سے نیچے اتری، بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنے لگی۔ وہ اپنے زبان حال سے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں نے دعا کی اور تو نے میری دعا کو قبول فرما دیا۔ تو جب اللہ چونٹی کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، انسان کے لیے تو اللہ بطریق اولا پیدا فرماتا ہے۔ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ایک عمل ہے عمرہ کرنا، انسان اس کا بھی اہتمام کرے۔ نمبر 32، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا۔ اس نماز سے اللہ تعالیٰ انسان کے سابقہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عباس یا عمہ، اے میرے چچا جان، الا اعطیک، کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ دوں، ایک بہترین گفٹ اور تحفہ نہ دوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ نماز پڑھو گے، اذا انت فعلت ذلک غفر اللہ لہ ذنبک اولہ وآخرہ، اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے گناہ بھی معاف کر دے گا، بعد کے گناہ بھی معاف کر دے گا، قدیمہ و حدیثہ، پرانے گناہ بھی معاف کر دے گا، نئے گناہ بھی معاف کر دے گا، خطأہ و عمدہ، وہ گناہ بھی معاف کرے گا جو جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ بھی معاف کرے گا جو خطأً کیے، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے گا، بڑے گناہ بھی معاف کر دے گا، سرہ و علانیتہ، پوشیدہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمایا، اپنے چچا سے کہا، ان استطعت ان تصلیھا فی کل یوم مرۃ ففعل، پیارے چچا جان، اگر آپ طاقت رکھو تو آپ یہ نماز ہر دن پڑھا کرو، فإن لم تفعل ففی کل جمعۃ، اور اگر ہر دن نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک دن یہ نماز پڑھو، فإن لم تفعل ففی کل شہر مرۃ، اگر ہفتے میں نہ پڑھ سکو مہینے میں ایک دن نماز پڑھو، فإن لم تفعل ففی کل سنۃ مرۃ، مہینے میں نہ پڑھ سکو سال میں ایک دفعہ پڑھو، فإن لم تفعل ففی عمرک مرۃ، سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لو۔ اب وہ نماز کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت نماز ہے، انسان اسے کسی بھی وقت ادا کر سکتا ہے۔ تو اس کی نیت یہ ہے، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، واسطے اللہ کے قبلے کی طرف رخ ہے، اللہ اکبر۔ اس نماز میں ہر رکعت میں 75 دفعہ یہ کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سب سے پہلے جب انسان نے ثنا پڑھ لی تو ثنا پڑھ لینے کے بعد 15 دفعہ یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو 15 دفعہ پڑھے۔ تو نماز کے دوران اگر اسے اپنی انگلی پر گننا پڑ رہا ہے تو وہ گن سکتا ہے، مثلا اپنی انگلی میں 3 دفعہ پڑھ لیا تو پہلی انگلی کو اوپر اٹھا لے، پھر 3 ہو گئے پھر اوپر کر لے، پھر 3 ہو گئے پھر تیسری انگلی کو اٹھا لے، اس طرح اس کو یاد رہے گا۔
جب 15 کی تعداد پوری ہو جائے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، پھر 10 مرتبہ پھر پڑھے رکوع میں جانے سے پہلے، تو یہ 25 دفعہ ہو گیا۔ پھر رکوع میں جائے، تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھے تو یہ 35 ہو گئے۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے، پھر 10 دفعہ پڑھے تو یہ 45 ہو گئے۔ اور پھر پہلے سجدے میں جائے، تسبیحات پڑھ کے پہلے سجدے میں پڑھے تو یہ 55 ہو گئے۔ پھر اس پہلے سجدے کے بعد جب جلسے میں بیٹھے تو 10 دفعہ پڑھے تو یہ 65 ہو گئے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائے، پھر اس میں 10 دفعہ پڑھے تو یہ 75 ہو گئے۔ تو ایک رکعت میں 75 دفعہ ہوگا، اور 4 رکعتوں میں یہ 300 دفعہ یہ کلمات انسان پڑھ لے گا۔ تو ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ، سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 10 دفعہ۔ اور یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد 15 دفعہ پڑھے، پھر ہر رکوع میں رکوع سے اٹھ کر سجدے میں، سجدے سے اٹھ کر پھر دوسرے سجدے میں، پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائے، پھر 10 دفعہ پڑھ کر پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے۔ تو یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ تو اس طرح ایک رکعت میں 75 دفعہ ہوگا، 2 رکعت میں 150 دفعہ، 4 رکعت میں 300 دفعہ۔ تو یہ وہ فضیلت والی نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سکھائی، اور اتنے اہتمام سے فرمایا کہ ہر دن پڑھو، نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ، نہ ہو تو مہینے میں، نہ ہو تو سال میں 1 دفعہ، یہ بھی نہ ہو تو زندگی میں 1 دفعہ۔ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے، آج کی رات عید الفطر کی رات بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے، بجائے یہ کہ یہ ہماری بازاروں میں گپ شپ میں گھومنے پھرنے میں گزر جائے، اگر یہ رات کا کچھ حصہ اس عبادت میں گزر جائے۔ اسی طرح اہتمام ہو جمعے کے دن انسان جمعے کی نماز کے لیے پہلے آئے اور یہ نماز پڑھ کر پھر جمعے کی نماز میں شریک ہو جائے۔ سلف میں معمول تھا، وہ جمعے کی نماز میں پہلے آتے تھے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے تھے، پھر جمعے کی نماز پڑھ کر اپنا کاروبار شروع کرتے تھے۔ جو آدمی جمعے کے دن اہتمام کرے اللہ اس کے کاروبار میں بڑی برکت ڈالتا ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد جو کاروبار شروع کرے، ہم لوگ آخری وقت میں آتے ہیں خطبے کے وقت، بس نماز پڑھی چلے گئے، تو اس وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے۔ جو رزق جمعے کی نماز کے بعد کاروبار شروع ہوتا ہے اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت کا نام ہے سورہ جمعہ، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو اللہ کا فضل رزق ہے، اب اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا جب جمعے کی اذان تم سنو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بے و شراء کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ جانو۔ اس لیے سلف جمعے کی نماز سے پہلے کاروبار نہیں کرتے تھے، جمعے کی نماز سے پہلے کاروبار نہیں کرتے تھے، چاش کی نماز کے ٹائم مسجد آتے، عبادت کرتے، صلاۃ التسبیح پڑھتے، ذکر اذکار کرتے، جمعے کی نماز پڑھ کر کاروبار شروع کرتے تھے، اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالتا تھا۔ ہماری نظر میں جمعے کی اہمیت نہیں ہے، ہم آخری وقت میں آتے ہیں، حالانکہ اذان کے بعد کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن کی اذان کے بعد قرآن کریم نے صیغہ امر کے ساتھ فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، تم خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اللہ فرما رہا ہے چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑتے، اس لیے ہمارے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کوئی گراہک چلا جائے گا، گراہک تو آ جاتا ہے، برکت نہیں آتی۔ مال بظاہر نظر تو آ جاتا ہے، پریشانیاں مصیبتوں کو ساتھ لے آتا ہے۔ اس لیے اہتمام ہونا چاہیے کہ انسان جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کرے۔ تو یہ 32واں عمل تھا گناہوں کو مٹانے والا صلاۃ التسبیح۔ نمبر 33، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طاف بهذا البیت اسبوعا، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا 1 ہفتے، فاحصاہ کان کعتق رقبہ، اللہ تعالیٰ غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب دیتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یضع قدما ولا یرفع اخرى، نہیں ہے کوئی قدم رکھتا نہ قدم اٹھاتا ہے الا حط اللہ عنہ خطیئۃ، مگر اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وکتب له بها حسنۃ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کو لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ توفیق دے انسان بیت اللہ کا طواف کثرت سے کرے، باقی ہر عبادت انسان ہر جگہ کر سکتا ہے، نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، لیکن بیت اللہ کا طواف وہ عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں اور ادا نہیں ہوتی، اس لیے اس عبادت کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 34، حجر اسود کا بوسہ لینا۔ جو شخص حجر اسود کا بوسہ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الحجر الاسود من الجنت، اللہ نے حجر اسود کے پتھر کو جنت سے اتارا، وہو اشد بیاضا من اللبن، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، فسودتہ خطایا بنی آدم، بنو آدم کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اللہ نے یہ پتھر اتارا، بالکل سفید چمکدار تھا، یہ پتھر بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب کیا، تو جو آدمی اس کو چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 35، عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ 9 ذی الحجہ یعنی بقرہ عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کا دن ایسا دن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنا مجھے امید ہے اللہ پر، ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، اللہ 1 سال گزشتہ کے 1 سال آئندہ کے انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 36، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام، جو آدمی اس دن روزہ رکھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشورہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 37، تسبیحات فاطمی کا اہتمام کرنا، یعنی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ کل تعداد 99 ہو گئی، اور 100ویں مرتبہ جو یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت آسان عمل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ تینوں کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور آخری دفعہ یہ چوتھا کلمہ انسان پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 38، سبحان اللہ وبحمدہ کی تسبیح کا اہتمام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ، جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کی تسبیح پڑھی حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو بہت آسان عمل ہے سبحان اللہ وبحمدہ، اس کے پڑھنے میں 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، تو انسان اہتمام کرے صبح و شام 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ نمبر 39، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں بعض اعمال ایسے آئے ہیں جن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی، ان اعمال میں یہ ایک عمل ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے یہ کلمات فی یوم 100 مرۃ 100 مرتبہ پڑھے
کانت لہو عدل 10 رقاب، 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اللہ اس کو ثواب دے گا۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنۃ، 100 نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئۃ، 100 گناہ اللہ اس کے مٹا دے گا۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ، پورے دن یہ شخص شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی، حتیٰ یمسیہ، یہاں تک کہ شام ہو جائے، پورے دن شیطان کے شر سے محفوظ ہوگا۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، اور پورے دن کوئی آدمی اس سے افضل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، جو اس سے زیادہ یہ عمل کرے۔ کوئی اگر اس سے زیادہ پڑھے اس کی فضیلت تو ہوگی، ورنہ سب سے زیادہ فضیلت اس انسان کی ہوگی۔ تو دیکھیں 4 فضیلتیں ہیں، 10 غلاموں کے آزادی کے برابر ثواب، 100 گناہوں کا معاف ہونا، 100 درجات کا بلند ہونا، 100 نیکیوں کا لکھا جانا، پورے دن شیطان کے شر سے محفوظ ہونا، اور بہت آسان کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 40، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طعاما ثم قال، جس نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا، ورزقنی من غیر حول منی، مجھے رزق دیا بغیر میری مشقت کے، ولا قوت، بغیر میری طاقت کے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے پہلے کے گناہ بھی معاف کر دے گا، آئندہ کے گناہ بھی اللہ اس کے معاف کر دے گا۔ تو بڑی فضیلت ہے، تو اس لیے انسان جب بھی کھانا کھائے، کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرے، کھانا کھانے کے بعد بھی اس دعا کا اہتمام کرے۔ نمبر 41، مصائب اور بیماریوں پر صبر کرنا۔ جب بھی کوئی مصیبت اور بیماری آئے تو جو انسان اس پہ صبر کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ، اللہ تعالیٰ مومن بندے کو، مومن عورت کو آزماتا رہتا ہے، فی نفسہ و ولدہ و مالہ، کبھی بیماریاں اس کی جان پہ آتی ہیں، کبھی اولاد پہ آتی ہیں، کبھی مال پہ آتی ہیں، حتیٰ یلق اللہ، یہاں تک کہ جب یہ اللہ سے ملے گا، وما علیہ خطیئۃ، اس کے جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو بڑی فضیلت والا عمل ہے، اس لیے جب بھی کوئی مصیبت، کوئی بیماری انسان پر آئے، انسان اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس پہ راضی ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بیماری کا آنا رجوع کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف اپنا رجوع کر لے، اور یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان دولت میں، پیسے میں اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ایسا رونما کر دیتا ہے تاکہ میرا یہ بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ دنیا میں جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر واقعے میں حکمت ہوتی ہے، رب العالمین بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اللہ کسی واقعے کو رونما کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی فضیلت والا عمل ہے، جب بھی کوئی بیماری آئے تب بھی انسان اہتمام صبر کا کرے۔ آج کے درس کا آخری عمل ہے 42ویں نمبر پر تحیۃ الوضو پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ مثل وضوء ھذا، جس نے وضو کیا اس طرح جیسے میں نے کیا، ثم صلی رکعتین، پھر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، اس کے دل میں کوئی خیال نہیں آیا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس لیے انسان اہتمام کرے، جب بھی وضو کرے اور نماز میں وقت اگر باقی ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح 2 رکعت تحیۃ المسجد، مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے جب مسجد آدمی پہنچے، نماز میں وقت موجود ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کا اہتمام کریں۔ تو یہ 2 اعمال ہیں، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد۔ جب یہ انسان کی زندگی میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ماضی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔